کہ بنی تمیم وہ چاہتے تھے کہ ان کا امیر مقرر ہو جائے، ان کا حاکم مقرر ہو جائے قبیلے کا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فیصلہ فرما دیں کہ قبیلے کا امیر کون ہے۔ آپ نے ابھی اپنا فیصلہ صادر نہیں فرمایا تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپس میں گفتگو شروع کی۔ حضرت ابو بکر ایک نام تجویز کر رہے ہیں اور سیدنا عمر دوسرا نام تجویز کر رہے ہیں۔ گفتگو چلتے چلتے ان کی آواز بلند، بات آگے بڑی، بحث مباحثے تک چلی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ صورت پسند نہیں آئی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں موجود ہیں اور آپ کے امتی، آپ کے صحابہ، آپ کے شاگرد اور آپ کے مرید وہ آپ کے ہوتے ہوئے مجلس میں بلند آواز سے گفتگو کریں، تو یہ آپ علیہ السلام کی ادب کے، آپ کی تعظیم کے اندازہ کیجئے۔ گفتگو کرنے والے سیدنا ابو بکر ہیں اور سیدنا عمر ہیں رضی اللہ، صحابہ کرام میں ممتاز حیثیت رکھنے میں۔ اللہ کو یہ بھی پسند نہیں آئی، چاہے ابو بکر و عمر ہو، لیکن جو مقام مصطفیٰ کا ہے وہ مصطفیٰ۔ فرمایا کہ ان کو کس نے حق دیا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب کہ آپ موجود ہیں بلند آواز سے کوئی گفتگو کریں؟ آپ نے ابھی فیصلہ صادر نہیں کیا، تو یہ کون ہوتے ہیں فیصلہ سنانے والے؟ اندازہ گویا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھو، انتظار کرو کہ رسول کیا فیصلہ کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے کیا فیصلہ ہے۔ انتظار کیوں نہیں کیا؟ فیصلہ تو آپ نے فرمانا ہے۔ دیکھیں، ایک واقعے کے ضمن میں پوری امت کو سبق کہ بڑوں کی موجودگی میں اونچا بولنا یہ بے ادبی ہے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا گیا کہ دیکھو، اگر تمہاری آواز نبی کی آواز سے بلند ہو گئی تو سمجھ لینا کہ تمہارے اعمال برباد ہو۔ یہ تعظیم مصطفیٰ ہے، یہ ادب مصطفیٰ ہے، یہ مقام مصطفیٰ ہے، یہ عظمت مصطفیٰ ہے، یہ شان مصطفیٰ ہے کہ آواز بھی بلند نہیں کرنی۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کسی کو جرت کیوں ہو کہ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اونچی آواز سے بولے؟ اس بات کی اجازت نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب یہ آیات نازل ہوئی تو صحابہ پریشان ہو، پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت یہ تھی کہ ان سے بار بار پوچھا جاتا تھا، پھر بھی اتنی دھیمی آواز رکھتے تھے کہ بات سمجھ نہیں آتی۔ حضرت ثابت بن قیس انصاری صحابی خطیب الانصار انہیں کہا گیا، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ آیت آئی تو ان کی عجیب کیفیت، خطیب تھے، مقرر تھے، اپنے قبیلے کے بڑے تھے۔ ظاہر خطیب مقرر جو ہوتے ہیں ان کو اونچا بولنے کی عادت نہیں ہوتی ہے، تو وہ اپنے قبیلے کے سردار تھے، بڑے تھے،
خطیب تھے، مقرر تھے، فطرتی طور پر بلند آواز سے بات کرتے تھے۔ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے اپنے آپ کو گھر میں قید کر لیا اور صبح شام روتے تھے کہ میرے تو اعمال برباد ہو، میرے اعمال برباد ہو، میں نے کتنی دفعہ بلند آواز سے بات کی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ کیس نہیں آ رہے، پتہ کروایا، گھر میں جا کے پتہ کرو۔ وہ شخص جو پتہ کرنے کے لیے گیا، اس نے دیکھا کہ وہ گردن جھکائے ہوئے ہیں اور رو رہے ہیں۔ پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا جی اللہ کی طرف سے تنبیہ آ گئی کہ تمہارے اعمال برباد، میں تو بلند آواز سے بات کرتا ہوں، میں کیسے سرکار کی مجلس میں جاؤں، مجھے تو ڈر لگتا۔ پھر آپ نے پیغام بھجوایا کہ فطرتی طور پر جن کی آواز بلند ہے ان کے لیے یہ نہیں ہے، وہ احتیاط کریں، لیکن جو خواہ مخواہی لحاظ نہیں رکھتے ان کے لیے یہ ہے۔ اور بعض مفسرین نے ایک اور بات کی، جب یہ آیات نازل ہوئی تو بعض مقام پر، دوسرے مقام پر آتا ہے کہ اے لوگوں، جس طرح آپس میں باتیں کرتے ہو بے تکلفی کے ساتھ، جرت اور بے باکی کے ساتھ، میرے حبیب کے ساتھ اجازت نہیں ہے۔ یہ شان میں، عظمت میں، تعظیم میں، ادب میں مختلف ہیں۔ ہاں، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات کرنا چاہے، جو سرکار سے گفتگو کرنا چاہے، پہلے صدقہ دے، اپنے آپ کو پاک کرے اور پھر سرکار سے بات۔ چونکہ منافقین آتے تھے، آپ کا وقت ضائع کرتے تھے اور انتہائی بد تہذیبی سے باتیں کرتے تھے، تو منافقین اللہ کے راستے میں خرچ تو نہیں کرتے تھے، اس لیے پابندی لگائی گئی کہ جس نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنی ہے پہلے صدقہ دے۔ اب ظاہر ہے وہ تو کنجوس تھے، ان کا راستہ رک گیا، لیکن جو سچے ایمان والے تھے لیکن مالی طور پر کمزور تھے، وہ پریشان کہ اب ہم کیسے سرکار سے باتیں کریں، ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ پھر آسانی ہو گئی، اجازت مل گئی کہ نہیں آپ لوگ بات کر سکتے ہیں۔ یہ منافقین کو روکنے کے لیے تھا کہ وہ وقت جائے، بے ادبی کرتے، اہانت کرتے۔ تو فرمایا ایمان والو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تمہاری طرح نہیں ہے کہ جیسے تم آپس میں بلاتے ہو، نہیں، پورا ادب ملحوظ رکھو۔ ایک گروہ آیا، اس نے کہا حجرات سے باہر جو حجرے بنے ہوئے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، تو انہوں نے آ کے آوازیں دی، اخرج علینا یا محمد، محمد ہماری طرف نکلیے، گھر سے نکلیے باہر، ہم نے بات کر۔ اللہ کو ناپسند ہوئی، فرمایا کہ تم نے اندر سے کیوں باہر بلایا ہے؟ انتظار کرتے جب سرکار باہر نکلتے، زیارت بھی کرتے اور بات بھی کرتے، تم نے ایسے کیوں کیا؟ یہ ادب کے خلاف۔ تمہیں صبر کرنا چاہیے تھا، انتظار کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اندر کوئی آپ اہم کسی معمول میں مصروف، وہی آ رہی ہو یا اور کوئی اہم معاملے میں غور و فکر ہو، انتظار کیوں نہیں؟ اس لیے ہمیں یہ اصول دے دیا گیا کہ بڑے کا ادب کیا ہے۔ ظاہر ہے ان میں بڑے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھے صحابہ میں، اور آج بڑے جو آقا کے وارث ہیں، آپ کے علم کے وارث ہیں، آپ کے مشن کے وارث ہیں، ان کا احترام بھی ایسے لازم ہے جیسے صحابہ کرام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور ادب کیا کرتے۔